لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في موضع آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بردری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات زیبا ہے، جس نے آج ہم سب کو اکٹھا کیا اور خوشیوں سے نوازا۔ شریعت مطہرہ میں دو خوشیاں منانے کی اجازت ہے۔ ایک عید الفطر، رمضان المبارک کی قربانیوں کے عوض میں اللہ رب العالمین نے عید الفطر کا تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، اور دوسرا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل، احسان، انعام کہ اللہ رب العالمین نے آج اس خوشیوں کے موقع سے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قبولیت سے نوازے، سر کے جھکنے کو اللہ رب العالمین قبولیت سے نوازے۔ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر
آئی دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی لیے مبعوث فرمایا تاکہ آپ انسانیت کو سیدھے راہ پر لا کر کھڑا کر دیں، رب کی شناخت بتا دیں، رب کی پہچان سے واقف کرا دیں۔ لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا حکم کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پورے کائنات میں بسنے والے انسانوں کو اور انسانوں تک نبی مکرم نے پیغام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا، اور صحابہ کرام کو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ آذربائیجان ہو، چاہے ہندوستان کی دھرتی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سنگلاخ وادیوں میں بیٹھے بیٹھے، تشریف رکھتے رکھتے آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد آپ نے پورے عالم کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے میں صحابہ کرام کے قبور مل جایا کرتے ہیں۔ ہم نے چائنا میں بھی دیکھا کہ صحابہ کرام کا قبر موجود، آذربائیجان میں بھی صحابہ کے قبر موجود، اسی طریقے سے جاپان و جرمنی کے خطوں میں بھی صحابہ کے قبر موجود۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کے لیے اللہ کے چنندہ بندوں کو چن چن کر الگ الگ خطے میں مبعوث فرمایا۔ ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی مشقت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عید کی خوشیاں منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہر قوم کو اللہ رب العالمین نے یہ خوشیاں عطا کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی جب کشتی جدی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی، اور جب وہ لوگ غرقاب ہونے سے بچ گئے اور جب وہ خشکی پر اتر گئے تو وہ دن ان کے لیے خوشی کا تھا، وہ دن ان کے لیے عید کا تھا۔ آگے بڑھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ابراہیم علیہ السلام کے ابا حضور عیدگاہ کو گئے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مورتیوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس قوم کو بھی اللہ رب العالمین نے عید کی خوشیاں منانے کے موقع فراہم کیے تھے۔ اس کے بعد جب فرعون کی شرارتوں سے بنی اسرائیل کو نجات و رہائی ملی، اور جب بنی اسرائیل دریا کو پار کر گئے اور پار کرنے کے بعد امن محسوس کرنے لگے تو وہ دن ان کے لیے عید کا تھا، وہ دن ان کے لیے خوشیوں کا تھا، لہذا ان لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ لیکن سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے خیر و بھلائی والا دین اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں منانے کے طریقے بھی بتلائے کہ ہمیں خوشیاں کیسے منانی چاہیے۔ لیکن بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں انسان نے اپنی خواہشات کی بنا پر بہت ساری خوشیوں کے مواقع فراہم کر لیے اور الگ الگ ناموں سے موسوم کر دیے۔ کوئی عید میلاد النبی منا رہا ہے، کوئی عید معراج منا رہا ہے، کوئی الگ الگ کوئی اسراء والمعراج کی خوشیاں منا رہا ہے، جس کا دور دور تک احادیث نبویہ میں جس کی صراحت موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، ایسے خوشیاں منانے کے مواقع ہوتے تو سب سے پہلے ابو بکر مناتے، اس کے بعد عمر مناتے، اس کے بعد عثمان مناتے، اس کے بعد حضرت علی مناتے، سعد بن وقاص مناتے، طلحہ مناتے، زبیر مناتے۔ یہ کبار صحابہ کرام کی فہرست ہے، لیکن کسی نے ایسے مواقع سے خوشیاں نہیں منائی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خوشیاں منانے کے دن نہیں۔ جو خوشیاں منانے کے دن ہیں وہ عید الفطر ہے، اور اللہ رب العالمین نے رمضان کی قربانیوں کی وجہ سے رمضان میں قیام لیل کے بدلے میں، قرآن مقدس کی تلاوت کے بدلے میں
راتوں کو جان کر سحر و افطار کے انتظام کے عوض میں اللہ رب العالمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا تو اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ عید کے اختتام پر، رمضان کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے خوشیاں منانے کا حکم بھی عطا کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ شخص، فلاح ہوا وہ شخص، کامیاب ہوئی وہ خاتون، کامیاب ہوئی اللہ کی وہ نیک بندی، کامیاب ہوا اللہ کا وہ نیک بندہ۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، جس نے اپنے نفس کو ٹٹولا، جس نے اپنی خواہشات کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے فصلی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کی یاد دہانی میں تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف اس کے قدم نکل پڑے۔ کامیاب ہوا وہ شخص، فلاح ہوا وہ شخص، کامیاب ہوا وہ بندہ، کامیاب ہوئی وہ بندی۔ اللہ رب العالمین سورہ اعلیٰ میں عید کی خوشیاں منانے کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح من تزکا، فلاح ہونے کا راز، کامیاب ہونے کا راز اللہ رب العالمین کے نظروں میں یہ ہے کہ انسان ذکر و اذکار کرے، قرآن مقدس کی تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اور خوف و خشیت کو اپنے دل کے اندر بٹھائے، اور بٹھاتے ہوئے عید کے اختتام، رمضان المبارک کے اختتام پر عید کی خوشیاں منانے کے لیے عیدگاہ کو جب اس کے قدم روا و دوا ہوا کرتے ہیں تو فرشتوں کا ہجوم ہوا کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پکار لگاتے ہیں کہ یا رب یا رب، تیرا مومن بندہ، تیری مومن بندیاں رمضان المبارک کے روزے رکھ کے، قیام لیل کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے، اور افطار کر کے، یا اسی طریقے سے دوسرے نیک عمل انجام دے کے آج تیرے گھر کو حاضر ہے، آج خوشیوں میں شامل ہو رہا ہے، یا رب اس کے عید کو تو سعید بنا دے، اس کے عید کو تو مبارک بنا دے، اس کے عید کو تو خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ یہ کتنی بڑی سعادت بنتی ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے، لیکن بڑا ہی افسوس ہوتا ہے جو نماز واجب ہے، جو نماز فرض کفایہ ہے، اس نماز کو پڑھنے کے لیے ہمارا بیٹا دبئی سے چلا آیا کرتا ہے، ہمارے چچا تایا جاپان و جرمنی سے چلے آیا کرتے ہیں باپ کی جنازہ پڑھنے کے لیے، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے سعودی عربیہ سے ہمارے نوجوان چلے آیا کرتے، لیکن جو نماز اللہ رب العالمین نے فرض کیا قرار دیا ہے، جس نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں سینکڑوں جگہ اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے ہم اپنے گھر سے نہیں نکلتے، اپنے گلی محلے سے ہم نہیں نکلتے، مسجد کو نہیں آتے، اور عید الفطر کی نماز میں ہجوم لگ جایا کرتا ہے، جنازے کی نماز میں ہجوم لگ جایا کرتا ہے۔ ایسے نماز پڑھنے کا ہمیں کیا حاصل؟ جو فرض ہے اسے ہم فراموش کر رہے ہیں، جو فرض ہے اسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو وجوب کے درجے میں ہے اس کے لیے بڑی ہی پابندی کے ساتھ، بڑی ہی تاکید کے ساتھ اپنے وقت کو فارغ کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے ہم اللہ کے گھر کو آ جایا کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کریں، صرف ورزی پڑھیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تو یہ بھی جو حکم اللہ رب العالمین نے دائمی طور پہ صادر کیا ہے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری جھولی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیں، تو ہمیں اپنے عمل کے اندر تبدیلیاں لانی ہوں گی، نماز کی پابندیاں کرنی ہوں گی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ نماز کی پابندی کیا کرتا ہے وَلَن تُحْصُوا أَعْمَالُهُ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین کے حضور اعمال گنا جائے گا، اعمال شمار کیا جائے گا، تو اس میں سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کو شمار کیا جائے گا۔ اگر ہم نماز کی ہم نے پابندی کی ہوگی
اپنی خوشیوں کے موقع سے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہوگا تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوگا، ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، اٹل رہے کہ چاہے دنیا کچھ بھی کر لے ہمیں رب کے حکم کو ماننا ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، ہمیں خیر و بھلائی کو عام کرنا ہے۔ ثم استقاموا، آگے جب ہم استقامت برتیں گے، جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو آگے کیا ہوگا؟ تنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، اس مومن بندے کے لیے، اس مومن بندیاں کے لیے اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرے گا، اور نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے اس بندے سے کہا جائے گا لا تخافوا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ فصلت میں آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، اللہ تخافوا، یہ کہا کرتے ہیں کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، تجھے غم کھانے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التی، اور تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کا خوشخبری ہے؟ بالجنت التی، جنت کا، بما توعدون، جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب اعمال پہ پابندی کی جائے گی، جب نمازوں کا اہتمام کیا جائے گا، جب روزوں کا اہتمام کیا جائے گا، جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسلام کی بنیادوں کا خیال رکھا جائے گا۔ صرف ایک کو ماننے کے بعد ہم یہ سوچیں اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ خیالی دنیا کے مسافر ہم شمار کیے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر کو ابو لولو نے خنجر مارا تھا، اور جسم سے جب آنتیں پھٹ گئی تھی، خون ہی خون نکل رہا تھا، اس وقت ابو لولو کہ اس خنجر مارنے پر حضرت عمر گش کھا کے گر گئے، اور گرنے کے بعد جب ہوش آیا تو فوراً انہوں نے پانی طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کی ندا لگائی، صدا بلند کی، اور اللہ کی بارگاہ میں پیٹ پھٹا ہوا ہے، آنکھ سے خون بہہ رہا ہے، جسم لہو لہان ہے۔ اس ظالم نے بالکل خیال نہ کیا اور آنکھوں کو مروڑ کے رکھ دیا۔ ایسے وقت میں بھی حضرت عمر نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے کیے۔ ہم کیا کون سے خیال میں ہم بھولتے اور وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عمر کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد سوال کیا جائے گا کہ یہ میرا عمر ہے، کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والا، اور اس کا جسم لہو لہان رہا پھر بھی اس نے نماز پڑھی، نبی کا نواسا، تمام تیریں اپنے جسموں پر برداشت کرتا رہا، 52 صحابہ گردنیں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، پیشانی پھٹ گئے، جسم لہو سے چور ہے، پھر بھی کربلا کی دھرتی پر صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ آدھے کربلا کی دھرتی سے تیمم کرو، اور تیمم کرنے کے بعد آدھا مقابلہ کرو دشمنوں کا، اور آدھا سجدہ میں اپنے سر کو جھکا دو۔ وہ کربلا کی دھرتی بھی ناز کر رہی ہوگی جس پر 52 صحابہ کرام کے جسم خون سے لہو لہان ہو گئے۔ نبی کا نواسا وہ لڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سجدوں کا نذرانہ پیش کرتا، یہاں تک کہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی گئی اور سجدے میں گئے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اندازہ لگائیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں، اتنے بڑے بڑے سیکریفائسز، اور اتنے بڑے بڑے نذرانہ، ہماری کیا حیثیت، کیا مثال۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں منائیں،
اللہ رب العالمین نے خوشیاں منانے کے مواقع فراہم کیے ہیں، ان خوشیوں میں ہم بھرپور لطف اندوز ہوں، لیکن اللہ کو فراموش نہ کریں، خدا را اللہ کو فراموش نہ کریں، ورنہ رمضان میں برساتی مینڈک کی طرح ہم نکل آئے تھے، مسجدوں کو بھر دیا تھا، سجدے خوب کیے جا رہے تھے، قرآن خوب پڑھے جا رہے تھے، تراویح کا خوب اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، عید کے دن فجر کی نماز کے لیے اذان لگائی گئی اور مسجد میں وہی چند افراد، مسجد میں وہی چند افراد۔ ہائے ایسی خوشیوں کا کیا فائدہ، ایسی عبادات اور ریاضات کا کیا فائدہ جو ہمیں بیدار نہ کر سکیں، فجر کی نماز کے لیے بیدار نہ کر سکیں، ہمیں رب کی پکار پر لبیک کہہ کے کھڑا نہ کر سکیں۔ کیا ایسی عبادت ہمیں جنت میں لے کر جائے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آگے سنیں، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر روایت موجود ہے، نبی مکرم کا فرمان 1358 نمبر 1358 پر یہ روایت موجود ہے۔ راوی حدیث انس ہیں، وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت مسائرہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے ہاں یعنی قیامت میں جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے حضور، اس وقت سب سے پہلے بندے اور بندیوں کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اس کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ ان اعمال میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا، نماز کو دیکھا جائے گا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، نماز کو دیکھا جائے گا، اور اگر نماز ہی نماز ہوگا، ذکر ہوں گے، نوافل ہی نوافل ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر نماز میں کمیاں پائی جائیں گی، دوسرے ڈھیر سارے عمل کیے جائیں، حج پہ حج کیے جائیں، عمرے پہ عمرہ کیے جائیں، خیرات پہ خیرات دیے جائیں، لیکن وہ عمل ہمارے لیے کام نہ آ سکے گا، وہ عمل ہمارے لیے کام نہ آ سکے گا، اس لیے کہ پہلے جس کا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز میں ہم 100% کامیاب نکلے تو یقین اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر نماز میں ہی کمیاں پائی گئی پھر بھی ہمیں ایکسچینج آفر دیا جائے گا کہ اس کے فرائض کم ہیں، اس نے فرض کو بھولنے سے چھوڑ دیا، بستر پہ آنکھ لگ گئی تھی، لہذا نوافل کو لایا جائے گا، نوافل سے اس کے فرض کی تکمیل کی جائے گی۔ یہ اتنی مہلتیں اللہ رب العالمین ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں معافی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے علاوہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ سہولتیں فراہم کی ہیں۔ اس کے بعد اگر نماز سے ہم فاسد رہے تو یقیناً بڑی ہی خسران ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فساد سائر عملہ، اگر نماز میں ہم کامیاب نہ نکلے تو گویا کہ سارے عمل فاسد ہو جائیں گے، سارے عمل برباد ثابت ہو جائیں گے۔ لہذا آپ سبھی سے ہماری درخواست ہے، ان خوشیوں کے موقع پر پختہ عزم کریں، ارادہ کریں، اور نماز کی پابندیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ جیسے رمضان میں ہم نماز کے لیے بیدار ہو گئے تھے، ایسے ہی ہم عید کے بعد کے دنوں میں بھی اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیتے ہوئے جم جائیں، اب عید میں ہمیں کون سے عمل کو انجام دینا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما ضامیر شیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ بانسری کی آواز۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر چھوڑ دو، اے ابو بکر ان بچیوں کو رہنے دو، جو ترانہ گنگنا رہی گنگنانے دو، اس لیے کہ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ لہذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نعت توحید پر ہو، جو نبی کی رسالت پر ہو، اسے سنا جا سکتا ہے، بیانات سنے جا سکتے ہیں خوشیوں کے موقع پر۔ آگے چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سامنے
مسجد کے سامنے تشریف فرمائیں۔ کچھ مجوسی لوگ آئے اور مجوسی لوگ آنے کے بعد کرتب دکھلانے لگے، سرکس دکھلانے لگے، تو نبی علیہ السلام اسے دیکھنے لگے۔ تو اماں عائشہ بھی پیچھے سے آئیں اور کہہ رہی کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنے ٹھوڑی مبارک کو رکھا اور رکھنے کے بعد ان مجوسیوں کے کھیل کو دیکھا۔ تو نبی مکرم نے کہا یا عائشہ اب کافی رہا، اب کافی رہا۔ تو اماں عائشہ جب اکتا گئی تو کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کافی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کی خوشیوں میں ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایسی جگہوں پر جانا چاہیے جہاں پہ خوشیاں ہمارے بچوں کو مل سکے۔ جیسے زو ہے، چڑیا گھر ہے، وہاں پہ جا کر ہم بچوں کو اللہ کی قدرت کو ہم دکھائیں۔ کچھ ایسے پارک ہیں جہاں پر بیٹھ کے ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، تو ہم وہاں پر اپنے بچوں کو لے جائیں، عید کی خوشیوں میں انہیں ہم شامل کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں کہ کچھ بعث کے موقع سے کچھ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا، یہ دف بجا رہی ہیں۔ نبی مکرم کے گھر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر چادر تھا، آپ نے چادر ہٹایا اور ہٹانے کے بعد ابو بکر سے کہا یا ابو بکر دعہما، تم انہیں چھوڑ دو اور انہیں عید کی خوشیاں منانے دو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کی خوشیوں کی کوئی مناہی نہیں، شرط یہ ہے کہ جو چیزیں سنی جا رہی ہیں، جو چیزیں کہی جا رہی ہیں، وہ توحید پر مبنی ہو، شرکیہ اشعار نہ ہو اور دل کو آکرشت کرنے والے اشعار نہ ہو، برائی اور فحش اشعار نہ ہو جس سے ہمارا ایمان بھی سلب کر لیا جائے۔ تو ایسا عمل ہرگز اختیار نہ کیا جائے، بلکہ ہم عید کے مبارک موقع سے خوب خوشیاں منائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے اعمال کو قبول کر لیے، ہمارے روزوں کو قبول کر لیے، تو یہ عید ہمارے لیے سعید بننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے تمام اچھے اعمال کو تو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، انعام کا معاملہ نصیب فرما، یا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ کمزوروں کو صحت دائمہ نصیب فرما، یا اللہ امن عطا فرما، یا اللہ شانتی عطا فرما، یا اللہ خصوصاً ہماری دھرتی سے بدامنی کو دور فرما، یا اللہ بدامنی کو دور فرما، یا اللہ اسرائیل نے جو مسلمانوں پر ہتک پھیلا رکھا ہے، یا رب العالمین فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اپنے گھر بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد نبوی کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی، مکاتب کی، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی تو حفاظت فرما۔ یا رب رمضان المبارک کے دنوں میں یا رب ہم نے جو بھی نیک عمل انجام دیے تو قبول فرما، یا اللہ برے اعمال سے یا اللہ ہم سب کو بری اور رہائی عطا فرما۔ یا رب نبی مکرم نے اس امت کے لیے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، یا اللہ شر سے پناہ چاہی ہے یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما،
یا رب آنے والی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما یا رب اسی امید پر ہم تیرے گھر کے اندر اکٹھا ہیں یا اللہ تیری ذات عالی و عرفہ ہے یا رب یہ دھرتی یہ آکاش یہ سارے تیرے اس پر تیری حکمرانی چلتی ہے یا رب یہ زمین پھٹنے لگے ہم کہاں جائیں گے یا اللہ فرش کا مالک یا اللہ عرش کا مالک تو ہی ہے یا رب ہمیں معاف فرما یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطاؤں کی لاج رکھ لے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہماری اس ہاتھ کے اٹھنے کو قبول فرما یا اللہ اس مسجد میں یا اللہ بچے بھی ہیں یا اللہ بوڑھے بھی ہیں یا اللہ نوجوان بھی ہیں یا اللہ ہماری مائیں بھی موجود یا اللہ ہماری بہنیں بھی موجود یا اللہ بچیاں بھی موجود یا اللہ سب آج تیرے در پر لو لگائے ہوئے ہیں یا اللہ اسی امید پر کہ یہ عید ہمارے لیے خوشی والا عید ہوگا یہ عید ہمارے لیے مغفرت والا عید ہوگا یہ عید ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے پریشان حال کی پریشانیوں کو خصوصاً دور فرما دے مقروضین کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیر سے اسباب مہیا فرما دے یا اللہ ماؤں اور بہنوں کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے یا اللہ بیماروں کو صحت دائمہ نصیب فرما دے یا اللہ اس مسجد میں جتنی بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد الگ الگ ہو سکتے ہیں یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو قبول فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما روزی روزگار میں برکت عطا فرما یا رب خصوصاً رمضان میں جو بھی عمل انجام دیے گئے ہیں یا اللہ تو اسے قبول فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ ہمیں یا اللہ رسوائی سے تو بچا لے یا رب العالمین جہنم کے ہولناکیوں سے بچا لے یا اللہ جہنم کے عذاب سے یا اللہ ہمیں بچا لے یا اللہ جہنم کی تکلیفوں کو ہم برداشت نہ کر سکیں گے جہنم کے دہکتے ہوئے آگ کو یا رب ہم برداشت نہ کر سکیں گے سورج کی شعاؤں کو ہم برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی آنگن مولا یا اللہ تو جہنم کے ہولناکیوں سے ہمیں بچا لے جہنم کے ہولناکیوں سے جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے قبر کے ہولناکیوں سے بھی یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے یا رب ہمیں بھی معاف فرما ہمارے آبا و اجداد بھائی بہن ملنے جلنے والے پاس پڑوسی جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے میرے مولا یا اللہ ان کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما یا اللہ اس عید کو یا اللہ اس عید میں یا اللہ ڈھیر ساری خوشیاں ہماری جھولی میں بھر دے ہمارے اعمال کو قبول فرما کر اس عید کو سعید بنا دے اس عید کو مبارک بنا دے اس عید کو رحمت کا ذریعہ بنا دے اس عید کو بخشش کا ذریعہ بنا دے اس عید کو جنت میں داخلے کا سبب بنا دے یا اللہ ہمارے اس ہاتھ کے اٹھنے کو تو قبول فرما ہماری اس ہاتھ کے اٹھنے کو قبول فرما یا رب ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا تو وہ بھی عطا فرما اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم